اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك والحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا صلوات پڑھیں گے محمد وعلى عزیزان گرامی، بڑی رفتار سے ایام اعزا اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم حسب عادت آپ کے ساتھ ایک فقہی مسئلہ اور اس کے فوراً بعد جو عرائض مسلسل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی سلسلے فکر کو آگے بڑھائیں گے۔ فقہی مسئلے کی حد تک بہت مختصر ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ نماز کا جو اختتام ہے وہ سلام پر ہے۔ 3 سلام ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں نماز کے اندر، نماز کے اختتام پر۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 سلام پڑھے جاتے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے زن گرامی کہ جو اس میں سے پہلا سلام ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنی سادگی سے میں نے پڑھ دیا اور کتنی سادگی سے آپ نے سن لیا۔ کیا پیغمبر اکرم کی عظمت کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ نماز پروردگار کی ہے، سلام اللہ کے رسول کو ہو رہا ہے؟ مسلمان نے سمجھا ہی نہیں ان باتوں کو۔ یہ سلام، تعجب کی بات یہ ہے کہ اختیار سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، زبردستی نہیں کی گئی ہے۔
یعنی اس کو واجب حصہ قرار نہیں دیا، اس کو مستحب حصہ قرار دیا۔ جو دو سلام آخر کے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اور السلام علیکم، ان میں سے ایک واجب ہے، کوئی ایک پڑھ دو، یہ دو واجب ہے یعنی۔ لیکن اکثر علماء نے فرمایا کہ اگر صرف ایک ہی پڑھنا ہو تو پھر السلام علیکم، اس میں بھی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ الگ سے مستحب ہے۔ اور میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہاں پر آ کر نماز مکمل ہو جاتی ہے، جو آخر کی تین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ تعقیبات کا حصہ ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ نماز پڑھو اور تعقیبات نہ کرو تو نماز پروردگار منہ پر مار دیتا ہے، تو کم سے کم تعقیبات کیا ہے، کم از کم اتنا کرو، 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دو یا 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ دو۔ آپ کو تعجب ہوگا، دنیا میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں 3 مرتبہ تکبیر کے ساتھ 3 مرتبہ تحلیل بھی کی جاتی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن دونوں آداب و مستحبات میں شامل ہیں، تعقیبات میں شامل ہیں، اس کا نماز کے واجبات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، عقیدہ امامت کے حوالے سے اس عنوان سے مسلسل میں عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ آیت مسلسل سرنامہ کلام قرار پا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والو، پروردگار عالم تمہاری ذمہ داری مقرر کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، تمہیں رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور تمہیں رسول کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت بھی کرنا ہے۔ یہ مسلسل ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں، عنوان یہ مسلسل اپنے کمال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کمال اس آیت کا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے 2 مرتبہ اطیعوا کا لفظ استعمال کر کر اور رسول اور اولی الامر کو ایک اطیعوا کے اندر ڈال کر بہت کلیئرلی، یعنی میں کیسے عرض کروں، جو کہا جاتا ہے نا کہ things are easier when done، یعنی معمہ جب سالو ہو جاتا ہے تو بہت آسان لگتا ہے، اچھا یہ اتنا آسان سا تھا، ہم اتنے دنوں سے محنت کر رہے تھے، سالو بھی نہیں ہو رہا تھا، جب ہو گیا اچھا اتنا آسان سا تھا۔ مسلمان 1400 سال سے محنت کر رہا ہے، حل نہیں ہو رہا، بابا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ آسان ہے، اب اتنا آسان لگ رہا ہے، اچھا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ تو ایک بالکل برابر کر دیا، بہت آسان ہے۔ اگر عقیدت کی نگاہ ہو، بصیرت کی نگاہ ہو، سمجھنا بہت آسان ہے، ورنہ انسان صدیوں سر پٹکتا رہے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اور میں نے اس کیا تھا عزیزان گرامی کہ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے توحید کو سمجھنا ہے، اور کل ہم نے توحید کے حوالے سے کچھ عرائض سورہ قل هو اللہ احد کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ میں نے کل سورہ پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے حبیب فرما دیجئے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہوا، وہ خدا جو تمہارے ذہنوں کے اندر موجود ہے، تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے، تمہاری سرشت کے اندر موجود ہے، تم سمجھو نہ سمجھو تمہارے وجود میں اس خدا کا تعارف ڈالا گیا ہے۔ تم سے جو مانگا ہے وہ یہ نہیں مانگا کہ خدا کو ڈھونڈو، خدا تو ہے تمہارے اندر، تم خدا کے کمال اور صفات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لہذا پروردگار نے توحید کی بات کی، قل هو اللہ احد۔ اب غور کیجیے گا ذہن گرامی، مجھے بڑی رفتار سے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک عقیدہ ہے ہمارا، بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے، لفظ بعض اوقات اپنوں کے لیے تو بہت میٹھے اور آسان لفظ ہیں، غیر کے لیے بھاری پڑ جاتے ہیں۔ تولا اور تبرہ، تولا کمال عشق کا نام ہے، اور تبرہ اس کمال عشق کے اس پہلو کا نام ہے کہ جو جب تک نہ آئے کمال عشق مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یعنی تصور غلط ہے کہ تولا ہوگا اور تبرہ نہیں ہوگا، یعنی ممکن نہیں ہے کہ تولا صحیح ہو اور اس کے ساتھ جڑا ہوا تبرہ نہ ہو۔
سب وہ پاسبل نہیں. تولا اس بات کا نام ہے، تبرہ نفی کا نام ہے. آپ امامت تو بہت دور کی بات ہے، رسالت تو بہت بات کا مرحلہ ہے. توحید پروردگار بھی تبرہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. توحید پروردگار، اور یہ جملہ جو میں نے کہا کہ مکمل نہیں ہوتی، یہ بھی ناقص جملہ ہے. صحیح جملہ یہ ہے کہ مکمل ہونا تو دور کی بات، تبرہ کے بغیر توحید پروردگار شروع نہیں ہوتی. پورے عالم اسلام سے پوچھیں، پورے عالم اسلام سے کلمہ کیا ہے ہمارا؟ بھئی کہہ دینا، ہمت ہے تو کہ ہمارا کلمہ ہے هو اللہ احد. قرآن ہے. توجہ ہے، قرآن نے بتایا نا قل هو اللہ احد. جو پیغمبر سے کہلوایا سورہ توحید، خالص توحید. پورا عالم اسلام قرآن کو تو مانتا ہے، پیغمبر کو تو مانتا ہے، سیکھا ہی پیغمبر سے ہے. تو کہو ہمارا کلمہ ہے هو اللہ احد. کلمہ هو اللہ احد نہیں ہے، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. هو اللہ احد تولا ہے، لا الہ تبرہ ہے. پہلے باقی سارے خداؤں کا انکار کرو، اس کے بعد اللہ کو احد ماننا. یہ سلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، مجھے ایمانداری سے بتائیے، مکہ کا جو شہر ہے نا جہاں پیغمبر اکرم تشریف لائے، مبعوث ہوئے، اور یہ باتیں ہوئی ہیں تاریخ اسلام میں. میں بہت سادہ الفاظ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے چاہتا ہوں کہ یہ استدلالات ان کے ذہنوں میں محفوظ ہوتے جائیں. یہ ضروری ہے. اس فرش ادا پر رکھकर ہم سیکھتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، اپنے عقائد کو اصلاح کرتے ہیں، ریفائن کرتے ہیں، فائن ٹیون کرتے ہیں. ہونا ضروری ہے. مکتب یہی ہے. ان 10 دنوں میں ہم آتے ہی اسی لیے کہ ہم پرسہ دیں اور جانیں کہ کس کا پرسہ دینے کے لیے آئیں، کس کو پرسہ دینے کے لیے آئیں. یہی ان 10 دنوں کا کام. باقی سارا سال چلتا رہے گا، تعلیمات وغیرہ ٹھیک ہے. جو اہل مکہ تھے ان کا پیغمبر کے ساتھ ایک آرگومنٹ تھا کہ محمد ہم تمہارے خدا کو مان لیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. بھائی جو 360 کو مان رہا ہے اسے 361واں ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اس نے تو قدم قدم پر بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں. گھر میں الگ بت ہے، گلی میں الگ بت ہے، محلے میں الگ بت ہے، خاندان کا الگ بت ہے، گھر کعبے میں الگ بت ہے، قبیلے کا الگ بت ہے، ہر بت ہے، ہر چیز کے لیے بت ہے. بھائی اتنے مانتے ہیں، اعتبار والے کوئی مان لیتے ہیں. اچھا سب سے بڑا مان لیتے ہیں، چلو یہ بھی جھگڑا نہیں. مذاکرات ہوئے پیغمبر اکرم کے ساتھ. پیغمبر نے کہا میرے خدا کو بھی مانو، نہیں میرے خدا کو ہی مانو. غور فرما رہے، میرے خدا کو بھی مانو اور ہے، میرے خدا کو ہی مانو اور ہے. ایسا نہیں گرامی، پتہ نہیں یہ پہلا مرحلہ جو اتنا آسان لگتا ہے، اگلے مرحلے میں آ کر ذرا سا مشکل ہوتا ہے. میرے رسول کو ہی مانو، میرے رسول کو بھی مانو. فرق ہے دونوں کے اندر. وہ ختم الانبیاء ہے، اب اس کے بعد کوئی بھی آتا رہے. میرے رسول کو بھی مان لو، بعد میں آنے والا دعویٰ کرے اس کو بھی مان لو. تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نا، مسلمان بہکا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ وہاں پر بھی خدا کہہ رہا ہے میرے رسول کو ہی مانو. میرے رسول کو بھی مانو نہیں چلے گا، لیکن کمال یہ ہے کہ صرف اہل بیت کا ماننے والا ہے جو آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میرے علی کو ہی مانو، علی کو بھی مانو نہیں چلے گا. یہ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. لا الہ، پیغمبر نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہہ دو اللہ ہے. کہو لا الہ الا اللہ. پہلے سارے باطل خداؤں کی نفی کرو. توحید کو ماننا ہے اس طرح ماننا پڑے گا. سارے خداؤں کی نفی کرو پھر خدا کو مانو. سارے جھوٹے رسولوں کی نفی کرو، صرف اس محمد کو مانو. سارے، اب کیا لفظ استعمال کروں، ساروں کی نفی کرو، اس کے بعد کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، نہیں بڑا فرق ہے ان چاروں میں. صرف علی کو ماننا ہے، بلا فصل ماننا ہے. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پڑھوں، اب یاد آ گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیے عزیزان گرامی، عجیب ہے تاریخ اسلام، عجیب ہے تاریخ اسلام. پیغمبر اکرم کا دور آیا، پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئی. جلدی پڑھنا ہے بات کو.
تقریباً خیبر فتح ہونے کے بعد پہلی مرتبہ پیغمبر اکرم کے لیے ممبر بنایا گیا. اس سے پہلے ممبر نہیں تھا. مکے کی 13 سالہ تبلیغ، ممبر کا تصور نہیں تھا. مدینہ منورہ کی تقریباً 6 سال کی تبلیغ، ممبر کا تصور نہیں تھا. مسجد نبوی تھی لیکن ممبر کا تصور نہیں تھا. ایک ستون تھا، بعد میں ستون کا نام پڑ گیا ستون حنانہ. جب پہلی مرتبہ پیغمبر اکرم نے اس ستون کو چھوڑا اور ممبر پر آ کر تشریف فرما ہوئے، وہ ستون رویا اس طرح سے رویا جس طرح وہ اونٹنی روتی ہے جس سے اس کے چھوٹے بچے کو چھین لیا جائے. یہ تاریخ ہے. اس اونٹنی کو عربی زبان میں کہتے ہیں حنانہ. اس ستون کا نام پڑ گیا ستون حنانہ. یہ اس طرح سے رویا پیغمبر کے فراق میں. یہ ہے کائنات کا ذرہ ذرہ رکھتا ہے معرفت. تمہارا امتحان ہے کہ تم معرفت پیدا کرو. اور یہ شیعہ تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اسلام کی تاریخ پڑھ رہا ہوں. جمادات ہے جن کو معرفت ہے، وہ فراق پیغمبر کو محسوس کرتے ہیں. پیغمبر نے اس پر ہاتھ رکھا، گریہ کیا، اس کے ساتھ سینے سے لگایا اس ستون کو، اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے اس کو کاٹ کے پیغمبر نے وہیں پر دفن کروایا. ایک عزت احترام ہے. پیغمبر کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے. ممبر اونچا تھا. آج کی طرح دیکھیں، آج میری آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے وہ اس مائک کے ذریعے پہنچ رہی ہے. پیغمبر کے دور میں مائک کا تصور نہیں تھا، تو ممبر اونچا ہوتا تھا تاکہ سب کو نظر آئے، آخر والے کو بھی جتنا دور تک ہے نظر آ سکے. کئی زینے تھے اس کے. پیغمبر اکرم سب سے اوپر زینے پر جا کر بیٹھے. آج بھی دنیا میں کئی مقامات پر، من جملہ یہاں پر یہ ادب اور احترام باقی ہے کہ ممبر کی جو سب سے اونچی سیٹ ہے وہ خالی رکھی جاتی ہے کہ یہ زمانے کے امام آ کر تشریف فرماؤ. ادب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پیغمبر سب سے اونچی کرسی پہ جا کے بیٹھے. اچھا، اب بات آگے بڑھی. خلافت اولیٰ کا دور آیا. پہلے خلیفہ نے کہا کہ میں اس مقام پر میں نہیں بیٹھوں گا. شان رسالت ہے، احترام رسالت ہے، جہاں پر پیغمبر کے تشریف فرما ہوتے تھے. میں وہاں ایک سیڑھی نیچے بیٹھوں گا جہاں پیغمبر اکرم کے پائے مبارک آتے تھے، پاؤں آتے تھے پیغمبر کے. میں وہاں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، احترام ہے. دوسرے خلیفہ کا دور آیا، وہ ایک اور کرسی نیچے ہو گئے کہ میری اتنی ہمت نہیں کہ پہلے کی جگہ بیٹھوں. ٹھیک ہے بھائی. تیسرے کا دور آیا، وہ ایک اور کرسی نیچے ہو گئے. اب سیڑھیاں بچی نہیں. یہ ہسٹری ہے، تاریخ اسلام جا کے دیکھیں. پیغمبر اکرم کے بعد جب یہ مولا کائنات کا وقت آیا اور اہل مدینہ آئے کہ یا علی آپ نے اب سنبھالنا ہے، سب سے پہلے پیغمبر نے مولا کائنات نے انکار فرمایا. کہا اس خلافت کی حیثیت کیا ہے؟ خلافت وہ ہے جو خدا مجھے دے رہا ہے، تم کیا دو گے مجھے خلافت؟ تمہاری دی ہوئی خلافت کی جو حیثیت ہے نا، تمہاری دی ہوئی خلافت کی. امام کا جملہ ہے ظاہر نہج البلاغہ میں، مجھے اس وقت 100% یاد نہیں، ورنہ کتابوں میں بہرحال موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر ایک بیمار بکری کی ناک سے نزلے کا پانی بہ رہا ہو، اس قطرے کی جو حیثیت ہے نا، تمہاری دی ہوئی خلافت کی اتنی حیثیت بھی نہیں. خدا کی طرف سے جس کے پاس اختیار ہو، کائنات کا اختیار جس کے پاس ہو، وہ چھوٹے سے ٹکڑے کی حکومت لے کے کیا کرے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ خلافت الہیہ کسے کہتے ہیں؟ تم کیا سمجھو؟ خیر، بہرحال معاملہ طے ہوئے. مولا کائنات نے اقرار فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری جو زمام اقتدار کو سنبھالتا ہوں. اب مجمع وہ ہے جو تیسرے خلیفہ کو قتل کر چکا ہے اپنے ہاتھوں سے. تاریخ اسلام کو دیکھیں، تیسرے خلیفہ کو مدینے کے مسلمانوں نے قتل کیا ہے. غیر نہیں آئے تھے، کافر نہیں آئے تھے باہر سے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں الزام مولا کائنات پر لگایا گیا اور قتل عثمان کے نام پر یہ ساری جنگیں، جمل، صفین، نہروان، یہ سارے معاملات عجیب ہیں. کبھی ان معاملات پر گفتگو ہونی چاہیے اور جس حد تک بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا تماشا ہوا تاریخ اسلام میں. مولا کائنات بہرحال تشریف لائے. اب مجمع بڑا اگریسو مجمع ہے. دیکھیں، ایک مجمع وہ ہوتا ہے جو پیار سے محبت سے سننے کے لیے آیا ہے. ایک مجمع وہ ہے جس کی آنکھوں میں خون ہے، ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے. یہ مجمع آسان مجمع نہیں ہوتا. اب مولا کائنات تشریف لائے. بیٹھنے کی جگہ نہیں، کہاں بیٹھیں گے؟ اب تک کا جو طریقہ بن چکا ہے، تقریباً 25 سالوں کی جو سنت بن چکی ہے کہ ہر خلیفہ ایک سیٹ نیچے بیٹھا رہا. لیکن بہرحال مجمع تھا، دیکھ رہا ہے. مولا کائنات آئے، آگے بڑھے، اس زینے کو کراس کیا جس پر تیسرے خلیفہ تھے.
کراس کر لیا. اچھا مجمع نے برداشت بھی کر لیا, انہی کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا, لہٰذا اگر ان کی عزت نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے چل جائے گا. اگلی سیڑھی جس پر دوسرے خلیفہ بیٹھتے تھے اس کو بھی کراس کیا, اگلی سیڑھی جس پر پہلے بیٹھتے تھے اس کو بھی کراس کیا, اور مولائے کائنات اس مقام پر جا کر تشریف فرما ہوئے جہاں پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے. مجمع اس کو برداشت نہیں کر سکا. ایسا لگ رہا تھا کہ اگر پہلی سیڑھی پر بیٹھتے برداشت کر جاتا, دوسری والے کی سیڑھی پر بیٹھتے برداشت کر جاتا, تیسری والے کی سیڑھی پر بیٹھتے برداشت کر جاتا, لیکن مرحلے کو کراس کر کے عین اس مقام پر جا کر بیٹھے جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے. یعنی کچھ باتیں زبان سے کی جاتی ہیں, کچھ باتیں عمل سے کی جاتی ہیں. زبان سے تم کچھ کہتے رہو, علی نے اپنے عمل سے بتایا, بلا فصل اسی کو کہتے ہیں. غور فرما رہے ہیں. اب مجمع برداشت نہیں کر سکا, بے اختیار مجمع سے آواز آئی, یا علی یہ جسارت کی آپ نے, یہ آپ نے جسارت کی. آپ اس مقام پر جا کر بیٹھے, کسی نے ہمت نہیں کی, آپ اس مقام پر جا کر بیٹھے جہاں پر پیغمبر اکرم. اب علی خطیب منبر سلونی ہے, خطابت کا شہنشاہ ہے علی بن ابی طالب. جیسے ہی مجمع نے کہا کہ آپ نے جسارت کی, کہا تم اس لکڑی کے تختوں کی بات کرتے ہو, تم بھول گئے ابھی کچھ سال پہلے محمد کے شانے تھے, علی کے پیر تھے, علی بت شکنی کر رہا تھا. اس صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. مقام اور فضیلت کو بتایا ہے پیغمبر اکرم اور مولا کائنات نے. یہ شان توحید, قل هو اللہ احد, لیکن هو اللہ احد تولا ہے, تبرہ کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. آج میں سمجھانا سے بھی چاہ رہا تھا, اس توحید کے ساتھ جو رسالت کا لنک ہے, جو امامت کا لنک ہے, اس پہ غور کیجئے گا. پوری خالص توحید. عربی زبان کے اعتبار سے اہل علم, اہل دانش افراد یہاں پر تشریف فرمائے. میں ایک نقطہ دینا چاہ رہا ہوں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کو. عربی زبان کے اعتبار سے عزیزان گرامی, میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا فقہی مسئلے کے لیے آغاز میں, کہ کذالک اللہ ربی سورہ قل هو اللہ احد کا رسپانس ہے. جب بھی سورہ قل هو اللہ احد پڑھو یا سنو تو جواب میں کہو کذالک اللہ ربی. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کے آغاز میں ایک لفظ آ گیا قل. قل اے حبیب آپ فرمائیے, جو ترجمہ بالکل لغت میں ترجمہ ہے وہ ایک کہہ دو. شان رسالت کے اعتبار سے میں جملے میں تھوڑا سا ترمیم کر رہا ہوں کہ رسول آپ فرما دیجئے, کہہ دو هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو یہ کس نے کہا؟ محمد نے کہا. اگر محمد نے کہا تو میرا بنتا ہے کہ میں کہوں یا رسول اللہ جو خدا آپ کا ہے وہی خدا میرا ہے. عربی زبان میں اس کو کہنے کے لیے لفظ کون سا ہے؟ کذالک اللہ ربی. تو کذالک اللہ ربی جواب بن گیا سورہ قل هو اللہ احد کا. سرکار بات یہ ہے کہ یہ سورہ اتنا خالص تھا توحید کے معاملے میں کہ پورے قرآن کی ساری آیتوں کو چھوڑ کر اس سورہ کا نام رکھا گیا سورہ توحید. اس لیے کہ اس سے زیادہ خالص توحید خدا نے کہیں بیان نہیں کی. ایک بہت چھوٹا طالب علم ہونے کے ناطے میرا دل چاہتا ہے پروردگار عالم کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں, پالنے والے اتنی خالص توحید تھی تو درمیان میں قل لانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی قرآن میں بہت ساری آیتیں جو اسی طرح کا مضمون ہے اور بغیر قل کے شروع ہوا ہے. عربی زبان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سورے کے آغاز سے قل کو ہٹا دیا جائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, توحید بیان کرنا ہے, خالص توحید بیان کرنا ہے. پروردگار فرمائے هو اللہ احد اللہ الصمد, کوئی ضرورت نہیں ہے قل کی. یعنی اگر بالکل اناڑی انداز میں رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا کسی کی طاقت نہیں ہے, مجال نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن سمجھانے کے لیے بعض اوقات خود پروردگار نے فرمایا نا قرآن میں, لو کان فیہما آلہۃ, اگر خدا کے علاوہ دوسرے خدا ہوتے. تصور نہیں ہے لیکن خدا سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے, سمجھانے کے. پالنے والے یہ کل اضافی ہے, فضاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اضافی ہے, بلا وجہ آ رہا ہے, معنی توحید کے اعتبار سے اضافی ہے. کیوں؟ اس کے اندر شائبہ آ رہا ہے محمد کی رسالت کا. پالنے والے خالص توحید بیان کرتے, سارا قرآن ہمیں معلوم ہے کہ محمد نے بتایا ہے, یہ کل درمیان میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ چلے آسان الفاظ میں اب وہ جملے استعمال کر رہا ہوں جو ہمارے نوجوانوں کو سننا پڑتے ہیں کہ
کہ صاحب خدا کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہو، یہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خدا نے منع کیا ہے؟ خدا مجبور ہے کہ اگر محمد کا واسطہ لے کر جاؤ گے تو دے گا ورنہ نہیں دے گا؟ بڑے حساس معاملات ہیں. آج تکفیریت کا جو بازار گرم ہے، بلکہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں، آج اہل ایمان میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے وہ مخلص ہیں، اپنی نادانی میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. جب صحیح بات پہنچے گی یقیناً اقرار کریں گے، یقیناً در اہل بیت پر سر جھکائیں گے، یقیناً ان کے سامنے عقیدت سے جھکیں گے، لیکن نادانیاں بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتا. یہ فرش ازا ان ایشوز کو سالو کرنے کا فرش ہے، ان افکار کو فائن ٹیون کرنے کا فرش ہے. کیا خدا کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے؟ خدا منع کرتا ہے، منع کیا ہے خدا نے، خدا سے ڈائریکٹ مانگو. کیوں خدا کی بارگاہ میں جا کر کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ ادھر ادھر کا وسیلہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ اچھا یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی نا، جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، مجبور ہو کہ نہیں ہو، یہ ساری ڈیبیٹ شروع ہو گئی. میں ڈیبیٹ کو الٹ دیتا ہوں. اب تک تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم مجبور ہیں کہ نہیں ہیں، ڈائریکٹ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں. اب سوال کو بدل رہا ہوں، کیا خدا ڈائریکٹ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ چلو میں تو ہو سکتا ہوں نا مجبور، میں ناقص بھی ہو سکتا ہوں، کمزور بھی ہو سکتا ہوں. ممکن ہے پروردگار عالم نے مجھے اجازت ہی نہ دی ہو کہ خبردار ڈائریکٹ مت آنا، جب بھی آنا ان کے وسیلے سے آنا. آپ لوگ بڑی بڑی آفیسز میں کام کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز میں کام کرتے ہیں، ہائرارکی ہوتی ہے، سسٹم ہوتا ہے، پبلک ریلیشنز کا سسٹم ہوتا ہے، اور اس کے اعتبار سے آپ کو جانا پڑتا ہے. ڈائریکٹ باس کے پاس آپ نہیں جا سکتے، آپ کو مینیجر کے پاس جانا ہے، سینئر مینیجر کے پاس جانا ہے، درمیان میں کسی اور کے پاس جانا ہے، تب کہیں جا کر آپ کی ملاقات ہوگی. آپ کو اجازت نہیں کہ آپ جب بھی چاہے دروازہ نوک کریں گھس جائیں اندر کے. سسٹم بنایا جاتا ہے، کیا پتہ پروردگار نے منع کیا ہو. تو سسٹم میرے لیے تو ہو سکتا ہے جو ملازم ہے، میرے باس کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا. میں اس کو تو نہیں کہہ سکتا سر آپ ڈائریکٹ کیوں آ گئے، آپ مینیجر کے بغیر کیوں نہیں آئے. تو یہاں سے پابندی ہو سکتی ہے، ڈیبیٹ ہے، وہاں سے تو پابندی نہیں ہو سکتی. پالنے والے تو آ سکتا تھا، ہو اللہ احد بتا سکتا تھا. خدا نے متعال جواب دے گا کہ میں خدا ہوں، قادر مطلق ہوں، میں ہو اللہ احد کہہ کر خالص اپنی توحید بیان کر سکتا تھا. میں کر سکتا ہوں، مجبور نہیں ہوں، لیکن میں خدا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے اپنے محمد کے بغیر اپنی توحید تم تک پہنچاؤں. تو جو خدا ہو کر بغیر محمد کے ہم تک آنا پسند نہ کرے، وہ ہمارا محمد کے بغیر جانا کیسے پسند کرے گا؟ سادہ سی بات ہے، پروردگار محمد کے وسیلے سے اپنی توحید ہم تک پہنچا رہا ہے. پالنے والے ہٹا دے درمیان سے توحید، جس کو ہم کہتے ہیں نا آج کل کی لینگویج میں گرے شیڈڈ ہو رہی ہے، شیڈ آ رہا ہے، پروردگار خالص نہیں ہے. اچھا ممکن ہے ایک آیت اور آپ کے سامنے پڑھ دوں، سورہ نساء، ظاہراً چوتھا سورہ قرآن مجید، 64ویں آیت 64. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جا کر دیکھیے گا آیت کو، نوٹ کر لیں. 64 سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64، 6 اور 4 10، سورہ نمبر 4 یاد رہ جائے گا. سورہ نمبر 4 آیت نمبر 6 اور 4 64. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اے حبیب، جب یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں. اب معصیت کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ دیکھو، معصیت کرنا ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے. میں معصیت کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، مجھے اجازت نہیں کہ میں اجازت دوں، لیکن انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، نادانی ہو جاتی ہے. انسان نہیں چاہتا ہے رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا، کون چاہے گا؟ انسان نہیں چاہتا اہل بیت اطہار کے سامنے کھڑا ہونا، کون چاہے گا؟ خدا کرے مجال نہ ہو، غلطی ہو جائے ٹھیک ہے، مجال نہ ہے کہ پالنے والے میں نہیں کرتا. یہ سرکشی شیطانیت ہے جو سامنے اگر کھڑا ہو جاتا ہے.
نماز نہ پڑھو شاید چل جائے، نماز کا انکار مت کرنا. معمول غلطی ہو گئی، آج آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں. غور فرما رہے ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے حبیب جب یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن جب یہ اپنے آپ پر ظلم کر لیں کتنا اچھا ہوتا. جَاءُوكَ تیرے پاس آتے ہیں. فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ. پھر یہ تیرے پاس آنے کے بعد رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ڈائریکٹ بلا لے پالنے والے، کہ مجبور ہے نہیں دے گا. قرآن کہہ رہا ہے جا کے پڑھیں. قرآن نے انکریج کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، گائیڈ کیا ہے. جاؤ کا فاستغفر اللہ، اس کے بعد رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کی دعا کرتے. رکی نہیں آیت، واستغفر لہم الرسول، اور اے رسول تو بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا. تمہاری دعاؤں میں دم نہیں ہے. جب محمد کے وسیلے سے جاؤ گے وہ رحمت للعالمین تمہارے لیے رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا. لوجد اللہ تواب الرحیمہ. پھر دیکھو پروردگار کو کیسا توبہ قبول کرنے والا پاتے ہیں. خدا تمہاری توبہ کو قرآن میں کہہ رہا ہے محمد کے وسیلے کے بغیر مت آنا. اور آیہ اطاعت کے اندر کہا جو رسول کا لیول ہے وہی اولی الامر کا لیول ہے. تو اب ایک محمد نہیں ہے، 14 محمد ہیں. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. جس محمد کے وسیلے سے جاؤ خدا تمہاری بارگاہ میں، تم اپنی بارگاہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا، اجابت بھی کرے گا. یہ شان رسالت ہے. اس توحید کا انداز یہ ہے کہ مجھے میری توحید اس وہی توحید پیاری ہے جو محمد کے وسیلے سے تم تک پہنچے. تمہارا اقرار توحید، یہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں، میں تسلیم کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. پروردگار کہتے ہیں میری بارگاہ میں تسلیم ہونا، سر جھکانا، لیکن آنا محمد کے وسیلے کے بغیر نہیں. اس لیے کہ میں بھی آیا تھا تو محمد کے وسیلے سے آیا تھا. قل هو اللہ میں محمد کے وسیلے سے آیا. استغفار میں سورہ نساء میں نے آپ سے عرض کیا آیت نمبر 64 جا کے دیکھیے. بتائیے کہ خدا نے خود کہا. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے اگر پیغمبر کے ساتھ یہ آیت ختم ہو گئی تو پھر عالم اسلام کہے کہ آیت نسخ ہو گئی ہے. اب میں علمی باتوں بھی نہیں جاننا چاہ رہا. آج تک آیت باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج تک ایک محمد باقی ہے. آج تک آیت باقی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک ایک محمد باقی ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ محمد کو مانو، پرابلم یہ ہے کہ آج کے محمد کو پہچانو. آپ وجود مقدس امام زمانہ تک صلوات پڑھے سرکار کی ذات پر. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس خدا کا کوئی کف نہیں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اور کہا تھا میں آج سے شروع کروں گا، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن یہ روایت آپ کے سامنے پڑھنی ہے، ہر صورت میں پڑھنی. آج اگر پوری نہ کر سکا کل پڑھوں گا. جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جناب زہرا کا مقام، میں نے کہا تھا کف لولا علی لما کانت لفاطمہ کف. جناب زہرا کا مقام کو پہچانے. اچھا عجیب بات ہے، پیغمبر اکرم کا مقام ایک اور انداز سے سامنے آتا ہے، اولی الامر اور انداز سے ساتھ میں آتا ہے. علامہ امینی نے بحث کی، علامہ امینی نے ڈسکس کیا، آیات کو لے کر آئے اور فرمایا کہ ان آیات کے اندر جو مقام ولایت پیغمبر کے پاس ہے، جو مقام ولایت ائمہ طاہرین کے پاس ہے، وہی مقام ولایت بدرجہ کمال شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بھی. حجاب فاطمہ زہرا کی بنیاد پر انہیں حجاب میں رکھا گیا. لہذا ایک دعا مانگی جاتی ہے، جملہ عجیب ہے، اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. معبود جو راز پنہا ہے اس ذات کے اندر، اس وجود مقدس کے اندر. جناب زہرا کی فضیلت کو جانیں، مانیں، پہچانیں. عجیب ہے یہ بھی. تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، 14 صدیاں گزری ہیں. جتنے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے، یہ جملہ عجیب کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اہل بیت اطہار کے دین پہ نہیں تھے اور اہل بیت اطہار کے دین کو قبول کیا ہے. 12 اماموں کی محنت ایک طرف، ائمہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا، 12 ائمہ کی محنت ایک طرف، ایک اکیلی زہرا ایک طرف. 70% سے زیادہ افراد آپ کو وہ ملیں گے جو شہزادی کونین کے نام کی بنیاد پر اہل بیت کے مذہب پر آئے.
ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. ہمارے مراجعین سختی کے ساتھ تاکید کر رہے ہیں، سختی کے ساتھ. جس طرح ایام محرم مناتے ہو، ایام فاطمیہ اسی طرح سے مناؤ، اسی شان کے ساتھ مناؤ، اسی احترام کے ساتھ مناؤ، اسی ادب کے ساتھ مناؤ. جس طرح حسین ابن علی کا فرش اعضا بچھاتے ہو، اپنے ایک ایک گھر میں فاطمہ زہرا کا فرش بچھاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت بڑا پروگرام کریں، سینکڑوں لوگوں کو بلائیں. یہ درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، اپنے گھر میں حسین کی مجلس بھی کیا کریں. ہر گھر میں اپنے گھر میں فاطمہ زہرا کی مجلس بھی کیا کریں. کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب گھر میں 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، 5 افراد بیٹھے، کوئی چھٹا بھی نہ بلائے. بے شک باپ ماں بڑا بھائی بڑی بہن، کوئی کتاب کھولے، کتاب کھولے، ویڈیو نہیں، کتاب کھولے، پڑھے، باقی سنیں، گریہ کریں. جو تبرک خدا نے آپ کے بس میں لکھا ہے، بسکٹ لے لیں، ٹافی لے لیں. بچوں کو کہ بیٹا دیکھو یہ جو آدھا گھنٹہ ہے نا، یہ حسین کے فرش اعضا پر بیٹھے، یہ فاطمہ زہرا کے فرش اعضا پر بیٹھے. اپنے بچوں کی تربیت کریں. زمانہ بہت خراب ہے، زمانہ بہت خراب ہے. سوشل میڈیا رفتار سے فاصلے ڈال رہا ہے. اپنے بچوں کی تربیت کریں، فاطمہ زہرا کے مقام کو پہچانیں. ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جلدی سے پڑھوں گا جس حد تک ہو سکا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ صحابی ہے، یعنی یہ اہل بیت جب نوازتے ہیں تو اس طرح سے نوازتے ہیں. وہ صحابی ہے جس نے 14 میں سے 7 معصومین کی صحابیت کا فرش شرف حاصل کیا ہے. بڑا بڑا جملہ ہے. 7 معصومین کی صحابیت کا شرف حاصل کیا. پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں، شہزادی کونین کے صحابی ہیں، مولا کائنات کے صحابی ہیں، امام مجتبیٰ سرکار کے صحابی ہیں، سرکار سید الشہداء کے صحابی ہیں، بلکہ پہلا زائر ہے مولا حسین کا. اربعین کی زیارتوں میں پہلا زائر جناب جابر ہے. مولا سید سجاد کے صحابی ہیں، مولا امام باقر کے صحابی ہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا جابر خدا تمہیں اتنی لمبی عمر نصیب کرے گا تم میرے اس بیٹے کو دیکھو گے جس کا نام باقر العلوم ہے. میرا سلام کہنا جا کر ان کو. اور جناب جابر نے سلام پہنچایا ہے. اب جابر جیسا صحابی، میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں آیا ہے کہ پیغمبر کا صحابی سمجھ میں آتا ہے مولا علی، مولا حسن، جناب زہرا کے صحابی کیسے ہیں؟ اس کا جواب صرف دیتا ہوں ایک جملہ، ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ. حدیث قصہ جیسی حدیث شہزادی کونین نے پیغمبر نے نہیں سنائی، مولا کائنات نے نہیں سنائی، امام حسن و حسین نے نہیں سنائی. یہ حدیث جناب زہرا نے سنائی ہے، جناب جابر کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. کوئی اور ہو صحابی یا نہ ہو جناب زہرا کا، جناب جابر صحابی ہیں، حجاب کے پیچھے ہے سب کچھ، وہ ساری باتیں صحیح، لیکن سنائی کس کو ہے؟ جناب جابر کو. اچھا 5 امام خدمات سرکار کی خدمت میں پہنچے. عجیب روایت ہے، علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں 2 مقامات پر لکھا. ایک باب الشفاعت میں اس روایت کو لکھا ہے تفسیر فرات کے حوالے سے، اور ایک مناقب شہزادی کونین جلد نمبر 61 اور جلد نمبر میرے خیال میں 54، اس طرح سے 2 جلدوں پر شہزادی مولانا اپنا علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا. 5 امام سرکار کی خدمت میں پہنچے اور آ کر عرض کرتے ہیں. اب یہ کتنی ملاقاتیں ہیں؟ بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں جناب جابر کی امام باقر سے. ایک ملاقات کے اندر یہ ہوا، کہنے لگے فرزند رسول میرا دل چاہتا ہے کہ آج آپ اپنی جدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں کوئی ایسی حدیث سنائے مجھے کہ اذا حدثت للشیعہ فرحوا بذلک، جب یہ روایت میں آپ کے شیعوں کو سناؤ تو ان کا دل خوش ہو جائے. میرا دل چاہتا ہے مجھے ایسی حدیث سنائے. اب دیکھیں عزیزان کرام، میں ایک جملہ کہوں آپ سے، ایک بہت ہی چھوٹے طالب علم ہونے کے ناطے بعض اوقات مومنین کرام آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں مولانا مثلاً کوئی تکلیف ہے، کوئی دعا بتا دیجئے. اچھا میرا وہ کام ہے نہیں، میں وہ تعویذ والا مولانا تو ہوں نہیں، مجھے آتا بھی نہیں، لیکن چلو میں نے کہہ دیا کہ بھائی زیارت امیر اللہ پڑھنا. اب جو مومن دور ہے نا ان چیزوں سے وہ تو بڑا خوش ہو جاتا ہے. قبلہ نے بڑی زبردست چیز بتا دی، زیارت امیر اللہ بتا دی، میرا معاملہ اور ہو جاتا ہے سوال. یہ بھی بتا دو مولا امیر کی زیارت ہے، زیارت امین اللہ مفاتیح میں لکھی ہوئی ہے، بڑی اہم زیارت ہے. لیکن بعض مومن ہمارے پاس آتے ہیں، میں کہتا ہوں امین اللہ پڑھ لو، کہتے ہیں مولانا تو روز پڑھتا ہوں. میں نے کہا اچھا زیارت عاشورہ پڑھ لو، وہ بھی روز پڑھتا ہوں.
میں نے کہا جی جامعہ پڑھ لو، وہ بھی ہر جمعرات کو پڑھتا ہوں۔ ارے بھائی تم کو میں کیا بتاؤں، تم تو سارا ویسے کورس کر کے آئے ہو پورا۔ تو ایسے مومن کو جواب دینا مشکل، یہ سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اب یہ پانچویں امام کے پاس آیا ہے جو پیغمبر کے پاس بیٹھ کر آیا ہے، جناب زہرا سے حدیث قصہ سن کر آیا ہے، مولا حسین کا صحابی ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے مولا مجھے کچھ ایسا دو جو آج تک نہ ملا ہو۔ اب جو امام باقر عطا کریں گے وہ خزانہ مکنون سے عطا کریں گے۔ میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں روایت کی فضیلت اور اہمیت کو۔ امام نے فرمایا حدثنی ابی عن جدی عن رسول اللہ، میرے بابا نے ان کے جد سے اور اللہ کے رسول سے روایت کی، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا میدان آئے گا۔ اب یہ عجیب روایت ہے، خدا کی قسم اپنے مقام کو پہچانیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا، نصب للانبیاء والرسل منابر من نور فیکون منبری اعلی منابرہم، پروردگار کی طرف سے حکم ہوگا کہ سارے کے سارے انبیاء کرام اور رسولوں کے لیے نور کے ممبر بنائے جائیں، 1.25 لاکھ ممبر لگے ہوئے ہوں گے۔ صاحب یہ مجمع بھی 200-400 کا مجمع نہیں ہوگا، اب اربوں خربوں کا مجمع ہوگا، اول سے لے کر آخر تک سب، پتہ نہیں قیامت کب آنے والی، کتنے انسان اب تک جی چکے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے ممبر، فیکون منبری اعلی منابرہم، میرا ممبر سب سے اونچا ممبر ہوگا۔ اس کے بعد پروردگار کہے گا یا محمد اخطب، اے محمد آپ خطاب کریں، فاخطب، میں خطاب کروں گا، میں ایسا خطاب کروں گا کہ کسی نبی نے کسی رسول نے آج تک ایسا خطاب نہیں سنا ہوگا، ایسا خطبہ میں پیش کروں گا۔ یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ثم نصب للاوصیاء منابر من نور، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اب سارے جو اوصیاء رسول ہیں ان کے لیے ممبر بناؤ، سارے اوصیاء کے لیے ممبر بنائے جائیں گے نور کے۔ میرا جو وصی علی ابن ابی طالب ہوگا اس کا ممبر سب سے اونچا ممبر ہوگا نور کا۔ پھر پروردگار عالم خطاب کرے گا، یہ کون سنا رہا ہے؟ جناب جابر کو مولا امام باقر 5 امام سنا رہے ہیں۔ میرے وصی کا ممبر، پیغمبر فرماتے ہیں امام باقر کی روایت کے مطابق، میرے وصی کا ممبر سب سے اونچا ممبر ہوگا۔ کہا جائے گا علی خطاب کریں، علی خطاب کریں گے، ایسا خطاب کریں گے کائنات میں کسی نے کسی نبی کے وصی نے ایسا خطاب اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ اس کے بعد اولاد انبیاء اور رسول کے لیے ممبر بنائے جائیں گے۔ پھر جب ممبر بنائے جائیں گے تو ان میں جو میرے 2 بیٹے ہیں، جو 2 میرے سبتین ہیں، جو میرے 2 ریحان ہیں، جو میری 2 آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری اس دنیا کے اندر، میرے حسن و حسین کا ممبر سب سے اونچا ممبر ہوگا۔ پھر کہا جائے گا اخطبہ، اے محمد و حسن و حسین آپ خطاب کریں، وہ خطاب کریں گے، ایسا خطاب کریں گے کہ ایسا خطاب اس سے پہلے کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک منادی ندا دے گا اور وہ منادی کوئی اور نہیں ہوگا، وہ جناب جبرائیل ہوں گے۔ این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این مریم بنت عمران، این آسیہ بنت مزاحم، این ام کلثوم ام یحییٰ ابن زکریا۔ 5 خواتین کا نام لیا جائے گا۔ فاطمہ بنت محمد کہاں آئے، خدیجہ بنت خویلد کہاں آئے، مریم بنت عمران کہاں تشریف لائے، آسیہ بنت مزاحم کہاں پر ہے؟ جناب فرعون کی، نوٹ جناب آسیہ، فرعون کی اہلیہ کہاں ہے؟ جناب آسیہ آئے۔ جناب یحییٰ کی والدہ ام کلثوم کہاں ہے؟ جناب موسیٰ کی بہن زائرہ آئے۔ یہ 5 خواتین تشریف لائیں گی۔ جب یہ 5 خواتین تشریف لائیں گی آگے بڑھ کر ان کو اپنا مقام دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد میرا امام فرماتا ہے کہ اب پروردگار عالم کی طرف سے پیغام آئے گا، ایک ندا آئے گی، یا اہل الجمع، لاکھوں کروڑوں اربوں کا مجمع ہے، 1.25 لاکھ ممبر انبیاء کے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ممبر اوصیاء کے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ممبر اسباط کے ہیں، مہمانان گرامی کا ہجوم ہے، مہمانان خصوصی کا ہجوم ہے۔ اب پروردگار ندا دے گا، لمن الکرم اليوم، آج کرم کس کو سزاوار ہے، آج کرم کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ کروڑوں اربوں انسانوں میں سے، لاکھوں انبیاء اوصیاء میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی پروردگار کی بارگاہ میں جواب دینے کی ہمت ہو۔ 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، فیقول محمد وعلی والحسن والحسین للہ الواحد القہار،
اے پالنے والے اگر کرم کسی کو سزاوار ہے، اگر کوئی کرم کر سکتا ہے، اگر کسی کے پاس کرم کا اختیار ہے میرے معبود، تو وہ للہ الواحد القہار، پالنے والے وہ تیری ذات کو زیب دیتا ہے، تو واحد و قہار ہے، تیرے علاوہ آج کے دن کون کرم کر سکے گا؟ جیسے یہ سنے گا پروردگار جواب میں کہے گا یا اہل الجم انی جعلت الکرم لمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، آج میں نے کرم قرار دیا، 4 ہستیوں نے جواب دیا تھا لیکن 5 کو شامل کرے گا پروردگار، آج کرم کا حق میں محمد کو دے رہا ہوں، آج کرم کا حق میں علی کو دے رہا ہوں، آج کرم کا حق میں حسن کو دے رہا ہوں، آج کرم کا حق میں حسین دے رہا ہوں، آج کرم کا حق میں فاطمہ زہرا کو دے رہا ہوں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی روایت طولانی ہے، میں یہاں پر روک رہا ہوں روایت کو۔ جو روایت ہے اس کے اندر یہ جملے نہیں ہیں جو اب پڑھ رہا ہوں، روایت کل مکمل کروں گا، کیوں نہیں یہ جملے وہ بھی کلیئر ہے کہ جابر نے کہا تھا مولا مجھے وہ حدیث سنائے کہ میں شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں، تو میرے مولا نے اس روایت میں مصائب کا تذکرہ کاٹ دیا، کل مکمل کروں گا، اس میں روایت میں مصائب کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بعض اسی طرح کی دوسری روایتوں کے اندر مصائب کا بھی تذکرہ ہے کہ ایک مقام آئے گا پروردگار کہے گا فاطمہ شفاعت کرنا چاہتی ہو، کوئی لائیو سامان شفاعت، سامان شفاعت بھی لائیو کچھ۔ روایت کا جملہ یہ ہے، عجیب ہے، میں کانپ گیا، یعنی جب بھی پڑھتا ہوں اس روایت کو کانپ جاتا ہوں۔ خدا گواہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، شہزادی کونین کو جنت کے دروازے پر 2 ہستیاں نظر آئیں گی، ایک حسن نظر آئیں گے، ایک بے سر کا لاشا نظر آئے گا۔ آج مجھے حسن کے لال کا ماتم کرنا ہے، عزاداران دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی۔ آپ کسی ایک ماں کا تصور کیجئے کہ جس خاتون کا شوہر جوانی میں انتقال کر گیا اور اس کی کل کائنات ایک بیٹا ہو، کوئی اور ملے نہ ملے ایسے کائنات میں، ام فروا ایسی ہی ہے۔ ہر بعض روایت میں مولا حسن کے کئی سارے بچوں کا تذکرہ ہے، لیکن قاسم ہے۔ رات کو ماں کے پاس بیٹھے، شب عاشور ہے، میرے لال قاسم کل مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ عزیزان گرامی عجیب ہے یہ روایتیں، کربلا کا مزاج عجیب ہے۔ میں بڑی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہوں، میرے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ جناب قاسم کا تذکرہ پرسہ دیجیے گا، مولا حسن مجتبیٰ کو یہ پرسہ دینا ہے، مولا ہمارا پرسہ قبول کرے۔ جناب قاسم رات گزری، صبح مسلسل آ رہے ہیں ماموں جان کی خدمت میں، چچا جان کی خدمت میں، مولا آقا حسین، چچا حسین مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ امام حسین دیکھتے ہیں قاسم کو، عجیب پیار ہے، بے اختیار زبان پر ایک جملہ آتا ہے، میرے قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میرے لال میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے میرا بھائی حسن یاد آتا ہے، میں تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، بیوہ ماں کا تو اکلوتا سہارا ہے، میں تجھے کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں؟ قاسم فرماتے بار بار چچا جان اماں نے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے کہ نہیں بیٹا قاسم تمہیں اجازت نہیں ملے گی، واپس جاؤ۔ اور عجیب شوق شہادت ہو جناب قاسم کے دل میں، عجیب شوق شہادت ہے۔ ماں کے کمرے میں جاتے، ماں کے خیمے میں جاتے، ماں بعض روایتوں میں یہاں تک علماء نے پڑھا ہے کہ ماں نے منہ پھیر لیا، بات کرنے کو تیار نہیں ہے، چھوٹا بچہ 13 سال کا کیا کرے سمجھ میں نہیں آیا، دل ٹوٹا، خیمے کے باہر آ کر جو چوب خیمہ تھی وہاں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے، ہاتھ گھٹنوں پہ، سر گھٹنوں پہ رکھا، ہاتھوں پہ رکھا، بے اختیار رونا شروع کر رہے، بابا جان میں کیا کروں؟ نہ ماں راضی ہوتی ہے، نہ چچا میدان میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ اب جب بازوں پہ سر رکھ کے رو رہے تھے، ایک مرتبہ تعویذ یاد آیا، بابا نے کہا تھا قاسم جب مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ یہ آل محمد کا گھرانہ ہے کہ جب موت کی اجازت نہیں ملتی تو مصیبت محسوس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ قاسم نے تحریر کو کھولا، عجیب جملے تھے، یہ بھائی حسن کی طرف سے اپنے بھائی حسین کے لیے پیغام ہے، بھیا حسین جب کربلا کے میدان میں اکیلے رہ جانا تو میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا، اجرکم اللہ۔
اجرکم اللہ. قاسم خوش ہو گئے, اس تعویذ کو لے کر دوڑتے ہوئے مولا حسین کی خدمت میں آئے. میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاؤں, آپ کو معلوم ہے جب حسن و حسین کا بچپن تھا نا, ابھی یہ واقعہ نہیں پڑھنا, لیکن جب بچپن تھا نا تو دونوں تختی لکھا کرتے تھے, ماں کے پاس آیا کرتے تھے, اماں کس کی تختی زیادہ اچھی ہے, تو فاطمہ زہرا فرماتی تھی بیٹا دونوں برابر ہیں, تم دونوں برابر ہو. پورا واقعہ ہے کہ نانا کے پاس گئے, بابا کے پاس گئے, جناب زہرا کے پاس آئے, اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہاں دونوں برابر ہیں, کوئی تختی کسی سے اونچی نہیں ہے, تحریر میں دونوں برابر ہیں. میرا دل کہتا ہے عاشور کے دن کچھ اور ہوا ہو نہ ہوا ہو, حسین نے حسن کو مخاطب کر کے کہا ہوگا بھیا آپ بڑے تھے نا, تحریر کے مقابلے میں آپ جیت گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اب علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ مراحل شہادت کو لکھا ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. جب اس تحریر کو پڑھا کہا قاسم اب ہم تمہیں نہیں روکیں گے, لیکن یہ واحد سپاہی ہے جس کو میرے مولا نے بڑی شان سے تیار کیا. بعض روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے جناب ام فروا کے پاس پیغام بھجوایا, کوئی نئے کپڑے ہیں تو بھجواؤ. کہا نہیں مولا نئے کپڑے کربلا کے میدان میں نہیں ہیں. کہا اچھا تبرکات کے صندوق کو منگواؤ. تبرکات کا صندوق منگوایا گیا, مولا حسن مجتبی کی ابا نکالی گئی, مولا حسن مجتبی کا امامہ نکالا گیا, شہزادہ قاسم کو سوار کیا گیا, بڑی شان کے ساتھ سوار کیا. جب بیویوں نے دیکھ لیا نا تو سوار کرنے سے پہلے میرے مولا نے کہا اب تم نے سواری کو دیکھ لیا نا, میرے شہنشاہ کو دیکھ لیا, میرے شہزادے کو دیکھ لیا, اب میں اسے کفن کے انداز میں تیار کروں گا. جو پہنایا تھا کرتا اس کو چاک کیا جس طرح بندے کفن کو چاک کیا جاتا ہے. جاؤ میرے لال قاسم تمہیں میدان میں جانے کی اجازت دی. قاسم گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا تھا, اتنا چھوٹا بچہ تھا, خود سے سوار نہیں ہو سکتا تھا. شہزادہ ابو الفضل عباس نے سوار کروایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرے مولا ابو الفضل عباس نے سوار کروایا. قاسم کے پیر نہیں پہنچ پا رہے تھے, قاسم کے پیروں کو باندھا گیا, یعنی اس طرح سے باندھا گیا کہ وہ بیٹھ سکے. اس کے بعد میرا مولا جناب قاسم کربلا کے میدان کی طرف چلا. روایت ہی کہتی ہے عمر سعد نے کہا اے ارزق شامی تو اس کے مقابلے پر جا. ارزق شامی کہتا ہے میں اتنا بڑا پہلوان, یہ چھوٹا سا 13 سال کا بچہ, عجیب ہے, میرا ایک بیٹا اس کے لیے کافی ہے. ایک بیٹا آیا, اسے میرے مولا قاسم نے جہنم واصل کیا, دوسرے کو جہنم واصل کیا, تیسرے کو جہنم واصل کیا, چوتھے کو جہنم واصل کیا. جب 4 بیٹوں کا خون باپ کے سامنے آیا نا, کہا اب اس بیٹے کو میں ماروں گا, اب اس لڑکے کو میں ماروں گا. جھومتا ہوا مست ہاتھی کی طرح میدان کے اندر آیا. مولا حسین نے ایک مرتبہ پیغام بھجوایا, اے ام فروا شہادت ہمارا میراث ہے, لیکن دعا کرو بڑا سپاہی آیا ہے قاسم کے مقابلے میں. ام فروا نے ہاتھ پھیلا دیے, پالنے والے میرے قاسم کی لاج رکھنا. ارزق شامی کو بھی شہزادہ قاسم نے جہنم واصل کیا. جب اس کو بھی جہنم واصل کر دیا, اب عمر سعد کا پیغام آیا, یہ تمہیں سمجھ میں آ گیا, یہ ہاشمی جوان ہے, اسے ایک فرد نہیں قتل کر سکتا. اب ساری فوجیں مل کر حملہ کرو. قاسم پر ساری فوجوں نے مل کر حملہ کیا. ایک 13 سال کا بچہ کب تک مقابلہ کرتا. ایک وقت آیا قاسم زخمی ہوتا چلا. روایت کا جملہ پڑھ رہا ہوں, خدا را دل پہ ہاتھ رکھ کے آنسو بہانا, قاسم کی ماں کو پرسا دینا, مولا حسن مجتبی کو پرسا دینا. ایک مولا قاسم کے سر پر ایک تلوار کی ضربت لگی. راوی کہتا ہے میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں میری نگاہوں میں وہ منظر آتا ہے جب قاسم کا سر 2 ٹکڑوں میں شکافتا ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. قاسم ایک مرتبہ گھوڑے پر جھولنا شروع ہوئے. ایک وقت آیا جب زمین کربلا پر گرنے کا وقت آیا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو جملہ عرض کر رہا ہوں, مقاتل نے جب بھی کسی شہید کے بارے میں لکھا ہے یا لکھا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا مولا, مولا میرا سلام قبول کریں, یا ابا عبداللہ ہمارا سلام قبول کریں. یہ واحد سپاہی ہے, یہ واحد شہید کربلا کا قاسم اتنا چھوٹا تھا, جب گھوڑے کی زین سے گرا مولا کو نہ پکار سکا, ایک ہی جملہ کہا اماں تیرا قاسم گر گیا.
اجر قبل اللہ. اما تیرا قاسم گر گیا. اب جو قاسم کی آواز آئی وہ حسین جو ہر کے بیٹے کے جنازے پر پہنچا, وہ حسین جو ہر شہید کے جنازے پر پہنچا. کیسے ممکن تھا قاسم کے جنازے پر نہ پہنچتا؟ ایک طرف سے میرے مولا حسین نے تلوار نکالی, ایک طرف سے میرے مولا عباس نے تلوار نکالی. یہ منظر صرف ایک مرتبہ نظر آیا. مولا عباس بھی برداشت نہ کر سکے, مولا حسین بھی برداشت نہ کر سکے. تلوار نکال کر حملہ کیا. ادھر سے عباس نے حملہ کیا, ادھر سے حسین نے حملہ کیا. ادھر کی فوجیں ادھر ہوئے, ادھر کی فوجیں ادھر ہوئی. بس ایک جملہ سنو, قاسم کی لاش زمین پر رکھی تھی. ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے. قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتی رہی. قاسم پکارتا رہا, یا اماں, یا اماں. میرا حسین جب جنازے کے قریب پہنچا, عجیب منظر دیکھا. قاسم کا جنازہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. ایک جملہ کہا میرے مولا نے قاسم کے سرہانے بیٹھے, بیٹا قاسم مجھے معاف کر دینا, مجھے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, میرے قاسم مجھے معاف کر دینا, کب تیرے چچا کو پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. ایک مرتبہ ابا کی دامن کو بچھایا, قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا, ابا میں دامن میں رکھا, گٹھڑی کو بنایا, پشت پر ڈالا, خیمے کی طرف آنا شروع ہوئے. سیدانیہ انتظار کر رہی تھی. زینب کبریٰ کو بلایا, اے بہن زینب, میں قاسم کی لاش لے کر آیا ہوں, لیکن ام فروا کو پتہ نہ چلنے پائے. زینب نے کچھ نہ سنا, تعجب کے عالم میں سے اتنا پوچھا, بھیا مجھے تو لاشا نظر نہیں آ رہا, تم لاشا کہاں لے کر آئے ہو؟ اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ میرے مولا نے اس گڈڑی کو زمین پہ رکھا, یہی گڈڑی قاسم کا لاشا ہے. بات ام فروا کے کانوں میں پہنچی, باہر آ کر دیکھا, تڑپ کر کہا بی بی آؤ مجھے مبارکباد دو. جیسی قربانی حسن کی بیوہ کی قبول ہوئی, ایسی قربانی کسی کی قبول. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَعَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پالنے والے ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. والے محمد و آل محمد کے طفیل ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے بیوی جب اس سال فہرست بنائے اپنے عزاداروں کی, اپنے بچے کے عزاداروں کی, پالنے والے ہم گناہگاروں کا نام بھی اس فہرست پہ شامل فرما. معبود جب تک زندہ رہے حسین حسین کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اہل بیت کی مودت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. دشمنان اہل بیت کی نفرت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. پالنے والے تیری توحید کو, تیرے رسول کی رسالت کو, تیرے علی کی امامت کو جس حد تک دامن ظرف میں گنجائش ہے سمجھنے کی, معرفت حاصل کرنے کی, ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اپنی زندگی تیرے رسول اور اہل بیت اطہار کے فرامین کے مطابق گزارنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود جو مقروض ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. جو بے اولاد ہیں, تڑپ رہے ہیں, مالنے والے, تجھے یتیم حسن قاسم ابن الحسن کا واسطہ اولاد صالحہ سے سرفراز فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں سب کی جان, مال, عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. ہر عزادار کی, ہر فرش عزا کی حفاظت فرما. پالنے والے اس بیماری سے پورے عالم انسانیت کو نجات عنایت فرما. قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ہم سب کے مولا اور آقا وارث زہرا کو اذن ظہور عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رحمت للہ.